ابدا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ماں آپ نے مجھے بلایا؟ ابدا نے بڑے پیار سے ابیرہ کو مخاطب کیا، میری بچی ازبل سفر سے آئی ہے، تھکی ہاری ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس کا منہ ہاتھ دھلواؤ، پھر کھانا تیار ہو جائے گا اور اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ازبل چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی اور ابیرہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجد الدین نے اس موقع کو غنیمت جانا جب ازبل اور ابیرہ اس کمرے سے نکل گئیں۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اماں اب جب کہ ازبل، مرسینہ، جمارہ اور مشال یہاں نہیں ہیں، آپ ہیں، پھوپھی ہے، شمس الدین اور خلتخ بھی ہے، تو میں آپ اور پھوپھی کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلے دونوں بھائیوں سے مشورہ کر چکا ہوں اور انہوں نے میری تجویز سے اتفاق بھی کیا ہے۔ ماں معاملہ کچھ یوں ہے کہ سمرون اور کارلوس اپنی بیٹیوں اور ازبل کے ساتھ سب کچھ وہاں سے بیچ باچ کر یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہاں کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہنا تھا کہ میں کوئی مکان ان کی آمد سے پہلے تلاش کر کے رکھوں، لیکن ماں ہم تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وسیع احاطہ ہے، اپنے بڑے وسیع احاطے میں اگر ہم تیسرا مکان بنا لیں تو ماں میرے خیال میں ہمارے اتنے بڑے احاطے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن ماں یہ سب کچھ تمہاری اور پھوپھی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا۔ مجد الدین جب خاموش ہو گیا تو اس کی پھوپھی زہران تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تاہم ابدا تھوڑی دیر تک تیز نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ کہنے لگی، مجد الدین لگتا ہے تم کچھ تبدیل ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹے ذرا اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاؤ، تم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہو تو اس نے یا تمہاری پھوپھی نے انکار کیا ہو، پھر آج تم نے ہم سے یہ پوچھ کر کوئی قدم اٹھانے کا کیسے سوچ لیا؟ بیٹے میں جانتی ہوں تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، اگر تم ان کے لیے اپنے احاطے میں مکان بنوانا چاہتے ہو تو بیٹے مجھے اور تمہاری پھوپھی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہم دونوں خوش ہوں گی کہ وہ بھی ہمارے قریب بلکہ ہمارے درمیان رہیں گے۔ مجد الدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر ابدا کے کندھے پر رکھ دیا، پھر کہنے لگا، نہیں ماں، معاملہ ایسا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے تمہاری اور پھوپھی کی اجازت کی ضرورت تھی، سو میں نے مانگ لی۔ میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں ہم تینوں بھائیوں کی تجویز سے اتفاق کر رہی ہیں۔ مجد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں ابدا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شمس الدین بول پڑا، ماں اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابدا کی بجائے اس کی پھوپھی زہران بول پڑی، تم بھی کہہ لو بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم تو تم سب کی باتیں سن سن کر ہی جی رہے ہیں۔ اس پر شمس الدین مسکراتے ہوئے بول پڑا، ماں اور پھوپھی دونوں یہ بتاؤ کہ یہ مرسینہ اور جمارہ آپ کو کیسی لگی؟ شمس الدین کے اس سوال پر زہران اور ابدا کھلکھلا کر ہنس دیں، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابدا کہنے لگی، ان دونوں کا جو نین نقشہ میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، خدا کی قسم یہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش نکلی۔ میں انتہا درجے کی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی بیٹیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ ابدا جب خاموش ہوئی تو مجد الدین، شمس الدین اور خلتخ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آج رات تم دونوں بھائیوں کو ایک نقشہ بنا دوں گا جس کے مطابق مکان تعمیر کرنا ہے۔ کل صبح سے تم دونوں بھائی حرکت میں آؤ گے، پہلے مزدوروں کو لگا کر 2-3 دن میں بنیادوں کی کھدائی کرا لو، اس کے بعد اکٹھے 4-5 معمار اور راج لگا کر جس قدر جلد ممکن ہو مکان کی تعمیر مکمل کر لینا۔ اگر اس دوران سلطان کسی مہم پر نہ نکلے تو میں اپنی موجودگی میں سارا کام مکمل کر لوں گا، اور اگر لشکر نے کسی مہم پر کوچ کیا تو خلتخ لشکر میں شامل ہوں گے۔ شمس الدین تم یہیں رہو گے، تمہارے متعلق میں سلطان کو مطمئن کر دوں گا۔ مجد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین اور خلتخ نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اس موقع پر ابدا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں دیکھوں لڑکیاں مطبخ میں کیا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زہران بھی اٹھ گئی اور دونوں باہر نکل گئیں۔ جب وہ دونوں مطبخ میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مرسینہ، ابیرہ، جمارہ اور مشال چاروں کام میں مصروف تھیں۔ ازبل بھی وہیں موجود تھی۔ ابدا آگے بڑھی اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، بچیو کوئی کام ہمارے کرنے کا ہو تو بتاؤ۔ اس پر سب چونک سی پڑی۔ سب سے پہلے مرسینہ ابدا اور زہران کے قریب آئی اور بڑے پیار اور بڑی ارادت مندی میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، جب ہم چاروں لگی ہوئی ہیں تو آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابدا نے بڑے پیار اور شفقت میں مرسینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی سدا خوش رہو، ایک بات یاد رکھنا، میرے جس بیٹے کا تم نے انتخاب کیا ہے وہ تمہیں بہت خوش اور آسودہ رکھے گا۔ مرسینہ مسکرا دی اور کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کے بعد میں آپ دونوں کو ماں کہہ کر مخاطب کر لیا کروں، اس لیے کہ میری اور مشال دونوں کی ماں مر چکی ہے، اب آپ ہی ہماری مائیں ہیں۔ ابدا نے فرتے جذبات میں مرسینہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی، قریب ہی کھڑی مشال کو بھی بازو سے پکڑ کر قریب بلایا، اسے بھی اپنے گلے سے لگا کر پیار کیا، پھر کہنے لگی، تم دونوں آج سے مجھے اور زہران دونوں کو ماں کہہ کر مخاطب کیا کرو، اور ہم دونوں حقیقی معنوں میں تم دونوں کی مائیں ثابت ہوں گی۔
ابدا کے ان الفاظ سے مرسینہ اور مشال خوش ہو گئیں۔ پھر مرسینہ کہنے لگی، آپ تینوں نشست گاہ میں جا کر بیٹھیں، بس کھانا تیار ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک لے کر آتی ہیں۔ ازبل، ابدا اور زہران دونوں نشست گاہ میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد عبیرہ، مرسینہ، جمارہ اور مشال نے وہاں کھانا لگا دیا۔ سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ دوسرے روز مجد الدین، شمس الدین اور خلتخ نے اپنی نگرانی میں بڑی تیزی سے مکان کی تعمیر کی ابتدا کر دی تھی۔ مجدد الدین ایک روز اپنے گھوڑے کی باگ تھامے حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دائیں جانب جو نیا مکان تعمیر ہو رہا تھا اس کی نگرانی شمس الدین اور خلتخ دونوں کر رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے مجد الدین کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا وہ اس کی طرف بڑھے۔ صحن کے وسط میں آ کے مجد الدین رک گیا۔ وہ دونوں جب قریب آئے تو مجد الدین نے ان دونوں کو مخاطب کیا، دیکھو میں تھوڑی دیر تک لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں، شمس الدین میرے بھائی تم یہیں رہو گے، خلتخ میرے ساتھ جائے گا۔ اس پر شمس الدین فوراً بول اٹھا، بھائی مکان کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، چھت پڑ چکی ہے، کیا میں بھی؟ مجد الدین نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، میں نے کہا نا تم گھر پر رہو، سلطان سے میں نے کہہ دیا ہے میرے ساتھ خلتخ جائے گا، مکان کا ابھی بہت کام ہے، اس طرح فرش کچے کے کچے ہیں، یہ سارا کام تمہاری نگرانی میں ہونا چاہیے۔ پھر کسی ارادت مند کی طرح آگے بڑھ کر شمس الدین نے مجدد الدین سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور اسے استبل کی طرف لے گیا۔ مجدد الدین اور خلتخ دونوں وہاں کھڑے رہے۔ جب وہ گھوڑے کو باندھ کر آیا تب تینوں سکونتی حصے میں داخل ہوئے۔ اس وقت سب لوگ نشست گاہ میں بیٹھے تھے، وہ تینوں بھی نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ پھر مجدد الدین نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مادر محترم میں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، شمس الدین یہیں آپ لوگوں کے پاس رہے گا، خلتخ میرے ساتھ جائے گا۔ مجدد الدین کے ان الفاظ پر سب سے زیادہ پریشان اور فکر مند مرسینہ ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ بھی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابدا بول پڑی، بیٹے اب کون سی مہم آن پڑی ہے؟ اس پر مجدد الدین بول اٹھا، ماں جوسلین کا خاتمہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بے شمار قوتیں ہیں جو سلطان اور مسلمانوں کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں۔ اب سلطان صلیبیوں کی روز روز کی بغاوت، سرکشی اور حملوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جوسلین کی ناکامی کے بعد جو لشکری شکست کھا کے بھاگے تھے وہ جلدک نام کے قلعے میں جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جلدک کے قریب ہی دلو نام کا ایک قلعہ ہے، وہاں بھی صلیبی جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوسلین کے مرکزی شہر تلباشر میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ مقامی صلیبی بھی اپنی طاقت اور قوت مجتمع کر رہے ہیں۔ مادر محترم یہ 3 محاذ تو ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی کا محاذ بھی کھل رہا ہے، اور وہ یہ کہ دمشق کا مسلمان حکمران مجیر الدین ان دنوں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جو سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہو کر اسے زیر کیا تھا اور اس سے معاہدہ کیا تھا، وہ اس معاہدے سے پھر گیا ہے اور سلطان کے خلاف وہ صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ہمارے وقائع نگاروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ مختلف شہروں کے صلیبی اس کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور اس کی قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ ماں فی الحال تو یہی مہمات ہیں جن کی طرف ہم نے نکلنا ہے، لیکن اب سلطان ہر مخالف قوت اور ہر دشمن کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، لگاتار ان کے خلاف ترک تاز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں گے۔ ماں میں اپنے ساتھ صرف خلتخ کو لے جا رہا ہوں، شمس الدین یہیں آپ لوگوں کے پاس رہے گا۔ نیا مکان جو بن رہا ہے اس کی تعمیر کا بہت سا کام ابھی باقی ہے، وہ شمس الدین اپنی نگرانی میں کرائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجد الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر وہ ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، خالہ یہ جو مکان بن رہا ہے اس کے سلسلے میں نے اپنی ماں، پھوپھی، شمس الدین اور خلتخ کو اعتماد میں لیا تھا۔ اس کے متعلق آپ سے، مرسینہ سے اور مشال، عبیرہ سے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ مکان دراصل میں آپ لوگوں کے لیے بنوا رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ الربا میں جو گفتگو ہوئی تھی اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آپ لوگ علیحدہ مکان میں رہیں گے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں محترم سمرون اور کارلوس الربا کے مکان کو بیچ کر یہاں آ جائیں۔ اگر وہ میری موجودگی میں آ جاتے تو پھر تو میں خود ان سے بات کر لیتا۔ اب آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور خلتخ کی غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی الربا کا مکان بیچ کر یہاں آتے ہیں تو ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیا مکان بنایا ہے اس میں انہوں نے رہائش رکھنی ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ نیا مکان خریدنا ہے۔ اور اگر وہ بضد ہوں تو ان سے صاف کہہ دینا، اگر انہوں نے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور مکان خرید کر رہنے کی کوشش کی تو اس میں میری ناراضگی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑا وسیع احاطہ ہے، ہمارا مکان ہے، پھوپھی کا مکان ہے، آپ کے حصے کا یہاں مکان بن جانے کے باوجود بھی کتنی کھلی جگہ بچتی ہے۔
وہ پھر جو دائیں جانب باغیچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. جن مہمات پر لشکر نکل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے کئی ہفتے باہر رہنا پڑے، اور میری غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی یہاں آ جائیں تو آپ لوگوں نے انہیں آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی رہائش اسی نئے مکان میں رکھیں. پھر مجد الدین ذرا رکا، خلتخ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خلتخ تم اپنی تیاری کرو، میں تو کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اٹھو. خلتخ فوراً اٹھا اور نشست گاہ سے نکل کر چلا گیا. اس موقع پر ازبل نے مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بیٹے یہ جو تم اپنے پاس سے مکان کے لیے خرچ کر رہے ہو، میرے بیٹے یہ اچھا نہیں ہے. اگر یہاں مکان بنوانا ہی تھا تو پھر وہ دونوں بھائی آ کر خود اپنے خرچے پر مکان بنواتے. پھر مجد الدین نے ازبل کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، خالہ وہ دونوں بھائی آ کر مکان بنوائیں یا ہم تینوں بھائی، بات ایک ہی ہے. اب ہمارے دونوں گھرانوں کے رشتے ایسے ہیں کہ میں اور تو کی تقسیم بیکار ہے. بہرحال آپ کے علاوہ اس موقع پر میں مرسینہ، مشال اور جمارہ پر بھی زور دوں گا کہ جب وہ دونوں بھائی آئیں تو یہ بھی انہیں پوری طرح قائل کریں کہ کہیں اور نہیں رہنا، اسی نئے مکان میں قیام کرنا ہے. مجدد الدین جب خاموش ہوا تو دھیمے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے مرسینہ بول پڑی، آپ فکر نہ کریں، جب ان دونوں بھائیوں کو خبر ہوئی کہ وہ کہیں اور رہتے ہیں تو اس میں آپ کی ناراضی ہے تو یاد رکھیے گا وہ کسی بھی صورت آپ کو ناراض کر کے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے. مرسینہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے تھے. اتنی دیر تک خلتخ بھی جنگی لباس پہن کر آ گیا. اسے دیکھتے ہی مجد الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا. پھر عبیرہ اپنی جگہ سے اٹھی، نشست گاہ کے دروازے پر آئی جہاں خلتخ کھڑا تھا. اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ اندر جائیں، میں قرآن مقدس لے کر آتی ہوں. خلتخ اندر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد عبیرہ لوٹی. جب وہ واپس آئی تو ابدا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی. سب نشست گاہ سے باہر نکلے. استبل میں جا کر پہلے خلتخ نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی، پھر دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں پکڑے صدر دروازے پر آئے. پھر پہلے سے ابدا قرآن مقدس بلند کیے کھڑی تھی. وہ نیچے سے گزرے، صدر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے. اس موقع پر مرسینہ عجیب سے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر دور دور تک ویرانیاں اور آنکھوں میں سنسانیاں رقص کر رہی تھیں. مجد الدین نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی. اس نے جب دیکھا کہ مجد الدین اس کی طرف دیکھ رہا ہے تب اس نے دایاں ہاتھ تھوڑا اوپر کھڑا کر کے اسے الوداع کہا. اس کے بعد مجد الدین اور خلتخ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اس بار سلطان نور الدین نے جوسلین کے علاقوں میں ایک طوفانی یلغار کی. گو جوسلین کی مدد کے لیے بہت سے صلیبی اس کے علاقوں کی طرف آئے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے جوسلین کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے زندہ میں ڈال دیا تھا. اب یہ صلیبی سلطان سے انتقام لینے کے لیے مختلف قلعوں میں جمع ہو رہے تھے. ان میں سب سے بڑا قلعہ جلاس کا تھا. جلاس کا رخ کرنے سے پہلے سلطان نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ان قصبوں کو اپنا نشانہ بنانے کا تہیہ کیا جہاں صلیبی جمع ہو رہے تھے. پھر ایک طوفانی یلغار میں سلطان نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے قورس، تل خالد، کفر صہب، راوندن، مراش، داوندان، بز امرساس، عین تاب اور حسن البارہ کے قلعے بڑی تیزی سے چھین لیے، اور ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے پھر لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے بڑے گڑھ جلدک کا رخ کیا. جلدک میں اس وقت بے شمار صلیبی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے. ان میں مقامی صلیبیوں کے علاوہ یورپ کے صلیبی بھی شامل تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے ارض شام کے مختلف علاقوں سے بھی نصرانیوں کی ایک کثیر تعداد پہنچ چکی تھی اور پہنچ رہی تھی. اس قلعے کی فصیل انتہا درجے کی مضبوط تھی، اور قلعے کی حفاظت کے لیے صلیبیوں نے بڑے عمدہ انتظامات کر رکھے تھے. سلطان نور الدین نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو جلدک کے صلیبیوں نے ان مسلمانوں پر سنگباری شروع کی جو قلعے کے نزدیک آ کر حملے کی تیاری کر رہے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر سلطان پیچھے ہٹ گیا اور اس نے قلعے پر سنگباری کرنے کے لیے منجنیقیں نصب کرا دی. سلطان کو جلدک کے صلیبیوں پر بڑا غصہ تھا، لہٰذا اس نے منجنیقوں کے ذریعے اس قدر تیز اور سخت سنگباری کرائی کہ جلدک کی مضبوط اور مستحکم فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ گرا. فصیل کا ایک بڑا حصہ گرنا تھا کہ جلدک کے اندر خونی طوفان اٹھ کھڑا ہوا. سب سے پہلے سلطان نور الدین اپنے قلب لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ جلدک میں اس طرح داخل ہوا جس طرح اندھیروں کی گھات میں انوار کے سیل رواں اور رفقائے قلب و جان میں آتشی بگولوں کی موجیں گھس آتی ہیں. دائیں جانب سے شیرکو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زندگی کی بالکونی میں گھس جانے والے ریت کے بے روک بگولوں کی طرح داخل ہو گیا، جبکہ بائیں طرف سے مجدد الدین اپنے حصے کی کمانداری کرتے ہوئے
تیرگی کے صحرا میں دھوپ کی تمازت اور کرب کی منظور جالباری کی طرح گھسا تھا۔ جلدک کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا، انہوں نے ایک بار مسلمانوں پر بھرپور حملہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ مسلمانوں کو جلدک سے نکال باہر کریں، لیکن ان کی کوئی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح تشنگیوں میں سمیٹے انجانے سرکش جذبے اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جس طرح ٹھوکروں کو زندگی کا مقدر بنا کر ناپید کرنے والے غیر فانی جذبے اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک جلدک کے اندر گھمسان کرن پڑا۔ جلدک کو صلیبی ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ مسلمان اس پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اب مسلمانوں کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت پاتال سے نکلتے اندھے اندھیروں اور رائیگاں ہوتی جدوجہد، تذبذب، ہچکچاہٹ، کشمکش کا شکار، خاموشی کے لمحوں اور دل گرفتگی، نڈھال اور افسردہ ہو جانے والی خواہشوں کے منہ زور سمندر سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جلدک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی، ان میں سے کچھ مارے بھی گئے۔ سباتی شہر پناہ کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک قریبی قلعے دلوکا کی طرف چلے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی انہیں اس طرح چھوڑنے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ جلدک پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے اور وہاں انتظامی امور کو درست کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور دلوکا کے قلعے کا رخ کیا۔ جس طرح سختی کے ساتھ سلطان نے جلدک کا محاصرہ کیا، اسی طرح دلوکا کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ یہ قلعہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے اپنی مدافعت نہ کر سکا اور سلطان اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اور قلعے پر مسلمانوں نے اپنا پرچم نصب کرا دیا۔ سلطان نور الدین کی ان لگاتار فتوحات نے صلیبیوں کی ہمت پست کر کے رکھ دی تھی، اور سلطان نور الدین زنگی کا نام سنتے ہی وہ کانپنے اور تھر تھرانے لگتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی یہ جان لیا تھا کہ سلطان نور الدین صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے رحمت و فتح مندی کا ایک فرخ ستارہ ہے۔ جلدک اور دلوکا دونوں قلعوں اور شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کا رخ تلباشر کی طرف کیا۔ کبھی اربا جوسلین کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس سے وہ شہر چھین لیا گیا تو اس نے تباشر کو اپنی طاقت، قوت اور حکومت کا مرکز بنا لیا تھا۔ یہیں سے نکل کر وہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے پر گیا تھا۔ شکست ہوئی تھی اور وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ دلوکا سے نکل کر جب سلطان نور الدین زنگی تباشر کے پاس آیا اور وہاں اس نے شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، تب تباشر کے صلیبی بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے پاس خبریں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان جلدک اور دلوکا کو فتح کرنے کے بعد ان کی طرف آیا ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے اس نے صلیبیوں کے بہت سے چھوٹے بڑے قلعے ان سے چھین لیے ہیں، اور اب وہ کسی بھی صورت تباشر کے صلیبیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ صورتحال تباشر کے مکینوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ ان کے حکمران جوسلین کو سلطان نے بدترین شکست دینے کے بعد زندان میں ڈال دیا ہے۔ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، لہٰذا جو ہی سلطان نے تباشر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، تب تباشر کے سرکردہ لوگوں نے شہر کے اندر ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس میں کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے یا اس سے ٹکرانے کی بجائے اس کی اطاعت قبول کر لی جائے، اسی میں تباشر کے لوگوں کی بہتری اور بھلائی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تباشر کے صلیبیوں نے سلطان نور الدین زنگی سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تباشر کی ساری قوت کو سلطان پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ تباشر کے لوگوں نے اپنے کچھ سرکردہ آدمیوں کو سفیر بنا کر سلطان کی خدمت میں شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ تباشر کے لوگوں نے لڑے بغیر سلطان کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر لیا تھا، اس لیے رحم دل سلطان نے ان کے ساتھ انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا برتاؤ کیا اور تھوڑا سا برائے نام جزیہ ان پر عائد کر کے ان لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی، بلکہ ان لوگوں کو عام شہریوں جیسے حقوق شہریت بھی عطا کیے۔ مسلمان مورخین کے علاوہ مغربی مورخین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا سلوک تباشر کے لوگوں کی اطاعت قبول کرنے کے بعد انتہائی فراخ دلانہ اور رحم دلانہ تھا۔ اس نے صلیبیوں اور مسلمانوں کے اندر صرف اتنا فرق رکھا کہ مسلمانوں سے عسکری خدمت لی جاتی تھی اور وہ خراج سے مستثنی تھے، جبکہ صلیبیوں سے معمولی جزیہ لیا جاتا اور ان کو عسکری خدمت سے مستثنی کر دیا جاتا تھا۔ تباشر کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے
چند روز اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی توجہ دمشق کے حکمران مجیر الدین کی طرف مبذول کی۔